با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ ربے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ ربے منزل ہی نہیں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، بہت پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں سب سے بڑا معاملات جو ہے اس وقت ہندوستان کے حالات بخوبی سمجھ رہے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کے دین سے دوری کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم دین سے کتنے دور ہیں، کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ سب کا معاملات یہی تھا، سب نے یہی کہا، لوگوں اللہ کو ایک مانو، مجھ کو اللہ کا نبی مانو اور صحیح راستے پر چلو، بہترین راستے پر چلو، وہ راستہ جو تجھے رب کے قریب کر دے۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو سدھارنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، لوگوں کو ہدایت بتانے کے لیے۔ کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، جس کی قسمت میں ہدایت تھی، جس کی قسمت میں ہدایت تھی اسے ہدایت مل گئی، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی اسے ہدایت نہ ملی، واللہ عالم بمرادہ۔ تو معاملات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے طریقے سے دین کی تبلیغ کی، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی کائنات کے جان کی، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی۔ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، 40 سال کے بعد۔ اس 40 سال میں نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا، میں جو تمہارے درمیان تھا تو کیسا پایا؟ تو فرماتے کہ حضور میں نے آپ کو صادق و امین پایا، سچ بولنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں، امین بنا کر آپ کو امین پایا، یعنی جو امانت جس کو دیا جاتا تھا وہی امانت اسے لوٹایا جاتا تھا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں معجزن ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں سرکار کی عظمت بیٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا جلوہ گر کیا کہ جب سرکار لوگوں کے سامنے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ کے دل میں تو یہ تھا، یار جو بچپن سے سچ بولتا ہو، جو بچپن سے امین بن کر آیا ہو، وہ اگر آج نبوت کا اعلان کرے تو پھر یہ سچ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صادق و امین بنا کر بھیجا، سچ بولنے والا، امین بنا کر بھیجا۔ تو پھر ان کے تعلیم یافتہ، ان سے سیکھنے والے صحابہ کرام کی عظمت و رفعت و بلندی اللہ نے کتنا عطا کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، جب ہم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو، بیوہ عورتوں کے ساتھ نہ جانے کیسا برتاؤ کیا جا رہا تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی چیز پر اس کا یہ نہیں، نہ چلنے کا ڈھنگ جس کو، نہ سونے کا طریقہ، نہ کھانے کا طریقہ، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر ہم گنہگاروں کے درمیان بھیجا، اور جب بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا کہ کل تک عمر کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، آج آدھی دنیا عمر کی حکومت پر جی رہی ہے، آدھی دنیا عمر کو حاکم مانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ تعلیم یافتہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے در کا تعلیم یافتہ ہے۔ کون؟ ذات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میرے مصطفیٰ جانے وہ عمر ابن خطاب ہے
جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ وہ عمر فرماتے ہیں اگر مجھے عمر کو یہ مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کے زلفوں کے صدقے سے ملا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، ورنہ عمر کا تو یہ حال تھا کہ اس کو تو 5 اونٹ لائن سے کھڑا کرنا نہیں آتا تھا۔ عمر ابن خطاب جو رات کو نکلتے تھے، حاکم ہے، آدھی دنیا کی حکومت کر رہے ہیں، میں دنیا کے بادشاہوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو عیش و عشرت کے بستر پر سو کر دنیا کو ورلڈ بینک سمجھ کر لوگوں کو ادھر ادھر کرنے والے، غریب کہاں جی رہا ہے، کھانے کا نوالا اس کے پیٹ میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے، وہ تو عیش و عشرت کے بستر پر 5 سال کے لیے آرام سے نیند سو رہا ہے، نہ کسی اور کی فکر ہے۔ مگر عمر، میرا عمر تو فرماتے ہیں اگر دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے نا تو اس کا حساب عمر ابن خطاب سے لیا جائے گا۔ وہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں رات کو گشت کرتے ہیں، رات کو جب دنیا سو جاتی ہے نا، پورا مدینہ سو جاتا ہے، عمر ابن خطاب رات میں کمبل اوڑھ کر نکل جاتے ہیں، کوئی آج بھوکا تو نہیں سویا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں سویا ہے۔ رات کو ایک جھوپڑی کے قریب سے گزرا تو رونے کی آواز آئی، دیکھا ایک عورت دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر نے پوچھا مائی کیا حال ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں عمر کی جان پہ رو رہی ہوں۔ اللہ اللہ کا معاملہ تھے، آج کئی دن ہو چکا ہے میرے گھر میں چولہا جلانے کے لیے کوئی اناج تک موجود نہیں ہے، میرے بچے بھوک و شدت اور پیاس کی طرف سے جی رہے ہیں، عمر کی جان کے لیے رو رہی ہوں۔ حضرت عمر نے سنا تھا نا، پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ اللہ سیدھا بیت المال پہنچے ہیں۔ بیت المال پہنچنے کے بعد کچھ اناج لیا ہے، کھانے کا سامان لیا، لینے کے بعد اپنے کاندھے پر رکھا، آپ کا غلام حاضر ہو گیا، عرض کرتے آقا غلام حاضر ہے، یہ سامان مجھے اٹھانے دیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے کہ میرے غلام یہ بتا کل قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ آقا قیامت کے دن تو ہر آدمی کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، میں آپ کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ جب اتنا کہنا تھا تو عمر فرماتے ہیں میرے غلام آج مجھے بھی اپنا ہاتھ میرا سامان مجھے اٹھانے دیا جائے، جب تو قیامت میں میرا سامان نہیں اٹھا سکتا تو آج مجھے اپنا سامان اٹھانے دیا جائے۔ عمر ابن خطاب آدھی دنیا جس سے ڈر رہی ہے، وہ عمر جس کے نام کا ڈنکا یورپ و عجم و عرب میں چل رہا ہے، وہ عمر اپنے کاندھے پر آٹے کی بوری لے کر جا رہے ہیں، ایک بیوہ کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ جب گیا دیکھا کھولا گیا اس میں سامان موجود تھا، اللہ اللہ بچے رو رہے تھے۔ عمر ابن خطاب بچوں کو ہنسانے کے لیے کبھی پاؤں کے نیچے گھوڑا بن کے بچوں کو ہنسا رہے ہیں، چولہا نہیں جل رہا ہے نا تو پھونک پھونک کر چولہا جلا رہے ہیں۔ حضرات محترم یہ وہ دستور ہے جب لوگوں کو سیکھنے کا جذبہ رہتا ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ عمر ابن جب بچے کھانا کھا لیے، عورت کھانا کھا لی، اب حضرت عمر ابن خطاب اس مائی سے عرض کرتے مائی مجھے معاف کر دے۔ کہا تو کیوں معاف کر رہا ہے؟ میں تو عمر کی جان کے لیے رو رہی ہوں، عمر کی جان کے لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، عمر بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے ہیں، مائی جو سزا دینا ہو آج ہی دے دے، وہ عمر کوئی اور نہیں ہے، یہی غلام تیرے سامنے عمر بن کے کھڑا ہے۔ اللہ اللہ یہ عمر ابن خطاب حضرات یہ کہاں کا تعلیم یافتہ تھا؟ میرے مصطفیٰ کے در کا تعلیم یافتہ تھا۔ وہ عمر ابن خطاب جس کے کفر کافر ہونے پر اتنا شدت سے وہ کفر کی طرف لے جانے والا، جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ اللہ لوگوں نے دیکھا تھا پھر اسلام میں کیسے عمر ابن خطاب نے اسلامی حکومت کی ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہلانے والے، اللہ اللہ جس کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کے در کا ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کے در کا جو پلا ہوا رہتا ہے نا، پھر اس کا معاملات کیا ہوا کرتا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے غلام، میرے مصطفیٰ کے چہیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کیسے کیسے تعلیم دی۔ آج حضرات محترم ہمارا دستور کیا ہے؟ ہم تمام لوگوں کی بات کریں، سب کی بات کریں تو ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، کس لیے بہترین کا؟ اس لیے نہیں کہ تم بلڈنگ میں آشائش و عشرت کی نیند سو رہے ہو، تم اچھے عمدہ گھر میں لباس میں پہن کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، عمدہ بستر پر سو رہے، اس لیے بہترین نہیں کہا۔
बेहतरीन इसलिए कहा कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुरी बातों से दूर रहते हो। आज कौन है जो लोगों को भलाई का हुक्म देता है? हम तो ये चाहते हैं कि मेरे भाई अगर है ना तो उसको हम वो रास्ता नहीं दिखाएंगे जो रास्ता उसके लिए बेहतर हो, हम तो वो रास्ता दिखाएंगे जो उसके लिए हलाकत खेज हो, वो हलाकत की दहलीज पे पहुंचाने वाला। मेरा भाई तरक्की कर गया तो हम नहीं चाहते कि मैं खुद से तरक्की करूं, बल्कि हम चाहते कि मेरा भाई मुझसे नीचे कैसे हो जाए। हम इस बात की फिक्र में लगे रहते हैं। आज मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा अगर बुराई पड़ रही है तो वो सबसे ज्यादा हसद है। दुनिया एक दूसरे से हसद करने पर, दूसरा सबसे बड़ा वो झूठ है। आज लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। झूठ का मामला क्या हुआ करता है, आज लोग सोचते हैं अरे यार एक दिन में अगर एक दो झूठ बोल लिया तो क्या मामला थे। झूठ कोई बड़ी चीज तो बुरी चीज थोड़ा ना है। और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो सोशल मीडिया के जरिए से। सोशल मीडिया सबके पास है, रहने वाला जलगांव में है, फोन करो कहाँ पे है, बस पहुंचने वाला हो, 2 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच रहा हो। ये सबसे बड़ा झूठ है और इस झूठ ने न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया है, न जाने कितने मुआशरे को खराब कर दिया है। इसीलिए लोग अगर चाहते हो जिंदगी बेहतरीन गुजारना तो हर हाल में सच बोला करो। यही सच बोलने की वजह है कि गौसे आजम बचपने के जमाने में 40 डाकू को वली कामिल बना दिया है। अल्लाह अल्लाह मैं कहना चाहता हूं प्यारे, इसलिए अगर चाहते हो मुआशरे की हक्कानियत चाहते हो तो सबसे पहले सच बोला करो। सच अगर इंसान बोलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके बड़े मकाम पर फाइज करता है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर का पढ़ा हुआ अगर होता है अल्लाह उसको किस किस मकाम पर फाइज करता है। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है और सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दर्स दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। इतने में एक शख्स खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने हाथ बढ़ाया, हाथ, और सरकार ये फरमाते गुलामों को, ए गुलामों मेरे हाथ पर बैत करो इस बात पर कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद कभी किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, आज के बाद हम किसी नमाज की पाबंदी करेंगे। सरकार इस बातों का दर्स दे रहे और इस बात पर बैत ले रहे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ अर्ज करते आका मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सरकार ने हाथ बढ़ाया और कहा बोलो कि तुम कलमा अल्लाह की वहदानियत पर और इन तमाम बुराइयों से दूर रहकर मुझे अल्लाह का रसूल मानकर तो ईमान लेकर आता है। फौरन हाथ खींच लिया, अर्ज करते मेरे आका मेरे पास हर बुराई है, शराबखोरी मेरे अंदर मौजूद है, जुआबाजी मेरे अंदर मौजूद है, सट्टेबाजी मेरे अंदर मौजूद है, जिनाखोरी मेरे अंदर मौजूद है, चोरी हमारे अंदर मौजूद है, झूठ हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह मैं ये सब चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह जानते हो झूठ की सज़ा क्या थी, जानते हो ज़िना की सज़ा क्या है, जानते हो शराब नोशी की सज़ा क्या है। अल्लाह शराब नोशी की सज़ा यह है कि उसको कोड़े मारा जाए, चोरी की सज़ा यह है कि वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा। कुरान में रब इरशाद फरमाता है अगर कोई चोरी करता है तो चोर और चोरनी की सज़ा यह है कि दोनों हाथ उसके काट दिए जाएं। अल्लाह अल्लाह अगर कोई ज़िना करता है, ज़िना की सज़ा यह है कि उसके ऊपर इतने पत्थर बरसाए जाए कि उस पत्थर में वो हलाक हो जाए, मर जाए। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर्स देते हैं कोई अगर शराब पिए ना तो उसके ऊपर कोड़े बरसाया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर्स अमल दे रहे हैं। उसने फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया और अर्ज़ करते हैं मैं इन बातों को छोड़ नहीं सकता, इन बातों को छोड़ नहीं सकता। अगर इनके बगैर आप हमें कलमा पढ़ाना चाहते हैं तो कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और ये कहा देखो तो यह कानून इस्लाम है, इससे तो बात फिरा नहीं जाएगा, मगर हाँ एक चीज़ों पर मैं तुझे दर्स देता हूँ कि तुम तौबा करो कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह ने इतना कहना था, बस इतनी सी बात है। वो मुस्कुरा पड़ा, बस इतनी सी बात है कि झूठ बोलना नहीं पड़े। मैं तौबा आपके हाथों पर तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया है। रात का वक्त हुआ, रात का सन्नाटा हुआ, ये शख्स रात के वक्त उठा है, दिल में तमन्ना जागी है, शैतान ने बरगलाया था चलो किसी के घर चोरी करने जाते हैं। जब उठा
اٹھا تھا, اٹھ کے چوری کرنے کے لیے چلا تھا, یہ صبح کے دل میں خیال پیدا ہوا کل صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. میرے مصطفیٰ پوچھیں گے بتا رات کیسی گزاری ہے, تو پھر یہ کہنا پڑے گا جھوٹ کا میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جب رب کے میرے سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں گا آقا میں نے رات میں چوری کی ہے, تو بتا پھر اس کا سزا یہ ہے کہ والسارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائے. پھر میرے مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. وہ فوراً واپس پلٹ آیا. دل میں تھوڑی دیر بعد تمنا جاگی, فلاں جگہ ایک قافلہ رہتا ہے کیوں نہ جایا جائے, وہاں پہ کچھ عورتیں بھی ہیں زنا کیا جائے. مگر دل میں خیال پیدا ہوا کل میرے مصطفیٰ پوچھیں گے میں نے جھوٹ کا وعدہ کیا ہے, اگر جھوٹ بولوں گا تو پھر میرے مصطفیٰ کے سامنے ایک جھوٹ عہدہ توڑنے کا معاملات آئے گا. اسی لیے میں نے توبہ کیا اور جھوٹ اور زنا کی سزا یہ ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے, اتنا مارا جائے کہ اس پتھر کی مار میں مر جائے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. شراب پینے کے لیے ارادہ کیا تھا, جب شراب پینے کا ارادہ کیا تو پھر پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا. میرے مصطفیٰ جان رحمت پوچھیں گے بتا رات کیسی گزاری تھی, پھر کہنا پڑے گا میں نے شراب نوشی کی ہے, اور شراب نوشی کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر کوڑے برسایا جائے. اتنا کہنا تھا, رات میں نہ اس نے زنا کیا ہے, رات میں نہ اس نے شراب پیا ہے, رات میں نہ اس نے کسی کوئی چوری کیا ہے, بلکہ جب صرف صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او صاحب میرے صحابہ سن, وہ شخص بتا رات تو نے کیسی گزاری ہے. اتنا کہنا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں رات آرام سے سویا, جب یہ دل میں خیال پیدا ہوا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یاد آیا. میں نے آپ کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یا رسول اللہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بلکہ سچ بول رہا ہوں. آپ کی اس وعدے کی وجہ سے میں نے زنا بھی چھوڑ دیا ہے, میں نے شراب نوشی بھی چھوڑ دیا ہے, میں نے چوری کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اے لوگو تم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہو, اے پروردگار عالم میں فنا گناہ نہیں کروں گا, پھر گناہ کی طرف جاتے ہو. تم رات بھر وہ توبہ کرتے ہو, جب رمضان میں رات گزارتے ہو توبہ کرتے ہو کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, پھر وہ گناہ کرتے ہو. ایک شخص جو سرکار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے پھر اس گناہ کی طرف جاتا نہیں ہے. تم روز رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو, پھر اس گناہ کی طرف کیسے جا رہے ہو. اے لوگو اب بھی ہوش کرو کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے رب کی بارگاہ میں, اور یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جب تم سچ بولو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقام کو بھی بڑھا دے گا, تمہارے درجات کو بھی بلند عطا فرمائے گا. کیونکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے اس کے منہ سے یعنی اس کے پاس سے کوسوں دور بھاگ جایا کرتے ہیں. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اچانک کوئی بدبو پھیلنے کی وجہ سے صحابہ کرام فرماتے یہ کیسی بدبو ہے, فرماتے ہم تو پتہ نہیں چلتا. میرے سرکار فرماتے تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی زبان میں وہ بدبو پھیلتی ہے کہ فرشتے کوسوں دور چلے جایا کرتے ہیں. آج ہمارا معاملات یہ ہے کہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں, شام سے لے کر رات تک نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اے لوگوں آج تو ہم تو نہ جانے ہم سوچ کیا رہے ہیں. ارے کوئی مصطفیٰ کے تعلیم یافتہ تو نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کے در پہ بیٹھ کر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہو. اسی لیے سب میرے سرکار تو فرماتے ہیں میرے امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مقابلے میں ہوں گے. اسی لیے اگر تم فلاح و بہبودی چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بہترین گزرے, تو تمہارا یہ ہے کہ اس زمانے میں جس طرح مرض جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روحانی مرض کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح اگر جسم کے اندر کوئی بیماری ہو جائے تو بغیر ڈاکٹر کے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اسی طرح اگر تیرے روح میں تیرے ایمان میں کمزوری ہو جائے تو اس وقت علماء کرام کی طرف بیٹھا کرو, علماء کے پاس بیٹھا کرو, علماء سے درس سنا کرو. آج ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جسے نہ نماز کا طریقہ آتا ہے, جسے نہ روزے کا طریقہ آتا ہے, جسے نہ حج و زکوٰۃ کا طریقہ آتا ہے. ہم کس بات پر الجھے ہوئے ہیں حضرات؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی موت بہت دور ہے, ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم عیش و عشرت کے بستر پہ بیٹھ کر اور
آرام سے زندگی گزار لے۔ حضرات میں آؤ میں تجھے اس ذات کی بات بتاؤ جس کو دنیا حضرت ابراہیم بن ادھم کہتی ہے۔ ایسے بادشاہ ہے جس نے ماں باپ کو ٹھوکر نہیں ماری، جس نے گھر سنسار کو ٹھوکر نہیں ماری۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جو اپنے وقت کے بادشاہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار بن گئے۔ میں اس زمانے کی بات نہیں کرتا جو غریب نواز سے بھی پہلے کے ولی ہے، جس کو دنیا حضرت ابراہیم بن ادھم کہتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ ہے، بادشاہ نے اپنے کنیز کو حکم دیا جاؤ میرے بستر کو لگا دو، اچھے سے ٹھیک کر دو اور پھولوں سے اس کو سجا دیا جائے، میں آرام کرنے والا ہوں۔ ان کی کنیز گئی ہے، بستر کو اچھے سے جھاڑا ہے، پھول سے جگہ جگہ سے پھول بچھا دیا، اور کنیز کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا بادشاہ جو اس بستر پہ روز سوتا ہے، بتا اس کو کتنے سکون کی نیند میسر ہوتی ہے، میں سو کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کنیز اس بستر پہ سوئی اور سونا تھا کہ آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی نا، 1 گھنٹے کے بعد جب حضرت ابراہیم بن ادھم تشریف لے کر آئے تو دیکھا کیا اس کی کنیز اس کے بستر پہ سو رہی ہے۔ غصے سے بادشاہ تھا نا، تیور میں آ گیا، اپنے ایک خادم کو بلایا کہ جاؤ جلدی سے کوڑے لے کر آؤ۔ کوڑا لے کر لایا گیا، اس کنیز کو ایک کوڑا مارا گیا۔ کنیز کو جب مارا گیا تو درد سے بلبلانے لگی، ادھر کنیز درد سے رو بھی رہی ہے، ادھر مسکرا بھی رہی ہے۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، تو رو کیوں رہی ہے اور ہنس کیوں رہی ہے؟ کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ تیز زخم کی وجہ سے اور تیز شدت کے لگنے کی وجہ سے رو رہی ہو۔ کہ ہنس کیوں رہی ہو، ہنس کیوں رہی ہے؟ کہ ہنسنے کا سبب یہ ہے، ہنسنے کی وجہ یہی ہے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے اس بستر میں سویا تو مجھ کو 1 کوڑے پڑے، بادشاہ تو روز سوتا ہے، پتہ نہیں پروردگار تجھ کو کتنے کوڑے لگائے گا۔ حضرات مجھے کہہ لینے دیا جائے، عیش و عشرت کے بستر پر اگر سو کر اپنی زندگی کو خراب کرو گے تو پھر معاملات یہ ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے جواب دینا پڑے گا، اس وقت تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہر امیر آدمی سے پہلے غریب آدمی 70 سال پہلے یا 70,000 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جس کے پاس حساب و کتاب کم ہوگا وہ سب سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ وہ ایک شخص کا واقعہ تھا نا، ایک شخص جب کسی ملک کا بادشاہ جب انتقال کر جاتا تھا تو اس کے وہاں کے قانون یہ تھا، وہاں کا معاملات یہ تھا کہ اگر بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر میں جو 1 رات گزار لے پھر اس کو اس کے ملک کا بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ کوئی تیار نہیں، کون رات میں قبر میں اس کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ ایک شخص تیار ہو گیا، یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، رہ دے کہ 1 گدھا ہے میرے پاس، اس کے علاوہ تو میرے پاس نہ دنیا کے مال ہے، نہ رہنے کے لیے میرے پاس گھر ہے، کوئی موجود نہیں ہے، اگر میرا حساب و کتاب ہوگا تو کیا پوچھا جائے گا۔ آخر وہ تیار ہو گیا، تیار ہو کے مجھے بھی اس قبر میں دفن کر دیا جائے۔ قبر میں دفن کر دیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد رات کو فرشتے آئے حساب و کتاب کے لیے، اور حساب و کتاب کے لیے کہا کہ بتا تو نے تمہاری دنیا میں تمہارا کہا میرے پاس نہ مال ہے نہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، صرف رہ دے کہ 1 گدھا ہے۔ کہا کہ معلوم ہے اس گدھے کو فلاں دن تو بھوکا رکھا تھا اور جس کی وجہ سے گدھا تڑپ رہا تھا، لاؤ اس کو 100 کوڑے مارا جائے۔ 100 کوڑے مار کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد کہا پھر اس سے پوچھا گیا حساب و کتاب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف رہ دے کہ 1 گدھا میرے پاس ہے۔ کہا اس گدھے کو فلاں دن تم نے اتنا سامان اس کے اوپر لادا تھا جو اس کے بوجھ سے زیادہ تھا، 100 کوڑے اور مارا جائے۔ رات بھر تک وہ کوڑے کی مار سہتا رہا۔ صبح کو جب قبر کھولا گیا نا تو وہ بھاگنے لگا، لوگ اس کے پیچھے کہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہ جب رات بھر 1 گدھے کا حساب نہیں دے سکتا تو پھر پورے کائنات یعنی پورے لوگوں کا حساب میں تم اللہ کی بارگاہ میں کیسے دے سکتا ہو؟ پتہ یہ چلا جتنے بال تمہارے پاس رہیں گے ان کا حساب و کتاب سب سے زیادہ رہے گا۔ اسی لیے لوگوں آخرت کا خوف کرو، علماء کے قریب ہو جاؤ، اور نوجوانوں تم یہ مت سوچو، کتنے نوجوانوں کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے، یہ اپنے جسمانی طاقت کے بنیاد پر، اپنے مال کے بنیاد پر، اپنی قوت کے بنیاد پر یہ سوچتا ہے ابھی موت بہت دور ہے، لیکن نوجوانوں کا حال تب برا لگتا ہے جب اس کو نکاح کے وقت میں کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا، 5 کلمہ تک صحیح نہیں پڑھ پاتا تو پھر افسوس ہوتا ہے یہ نوجوان ہے جس کو 5 کلمہ نہیں آتا، جس کو اپنے نبی کے بارے میں نہیں آتا، جس کو نبی کی عظمت نہیں پتا، جس کو نبی کی رفت نہیں پتا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ وہی
مسلمان ہے مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار رہتا ہے، مگر جب بات آتی ہے نماز پڑھنے کی تو پھر کوسوں دور ہو جایا کرتا ہے۔ ہم تو مسجد کے صرف 2 رکعت جمعے کے نمازی ہے، 2 رکعت سے زیادہ ہمیں تو نماز آتی نہیں، وہ بھی پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب چاہے امام جہنم میں لے کر جائے یا جنت میں لے کر جائے، ہم نے تو اپنا ناؤ امام کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں، وقت ہے میرے سرکار کسی سے کہا، میرے سرکار فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ آپ بوڑھے ہو چکے، آپ کی جوانی ڈھل چکی ہے، اب علم حاصل کرنا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو مرنے تک آپ کو علم حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آپ جب چاہو نماز کا طریقہ سیکھا کرو، غسل کا طریقہ سیکھا کرو، وضو کا طریقہ سیکھا کرو، ورنہ پھر حال کیا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت شیخ سعدی جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ وہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے اور اتنا زارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بچے تجھے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ کہا کہ جہنم کے خوف سے، وہ بھی اس عمر میں، چھوٹے سے عمر میں، ابھی تو تمہاری عمر بڑی ہے اور تمہاری عمر تو ابھی لمبی ہے۔ حضرت شیخ سعدی سے وہ بچہ عرض کرتے ہیں کہ تم اتنے اس وقت خوف خدا سے رو رہے ہو، سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کل آج میں اپنی ماں، اس رونے کا سبب یہ ہے کہ میں میری امی کو دیکھتا ہوں روز جب لکڑیاں، موٹی موٹی لکڑیوں کو جلاتے ہیں نا تو ساتھ میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ڈالتے ہیں تاکہ پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگ جائے پھر بڑی لکڑیوں میں آگ جگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور بڑے بڑے گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے تو جہنم جب بھڑکنے کو تیار نہ ہو تو پھر کہیں ہم چھوٹوں کو اسی لکڑی کے بھروسے پہ ڈال نہ دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ بھڑکانے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے کو ڈالا جائے، اس لیے وہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہو۔ حضرات محترم، وہ چھوٹا سا بچہ جس کے دل میں اتنا خوف خدا ہے، جس کے دل میں اتنا خوف خدا ہے، ہم کتنے اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ کس بات کا شرم ہے؟ ارے پڑھنے میں کوئی شرم محسوس مت کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے نا مسجد کی طرف، ایک شخص تھا ضعیفی کا عالم ہے، لیکن جب وضو بنا رہا تھا تو غلط بنا رہا تھا۔ اب امام حسین سوچے کہ اگر ایسے سوچوں گا تو یہ لگے گا کہ اللہ اکبر، ایک چھوٹا ہو کے بڑے کی سدھار رہا ہے، اور ہمارا دستور کیا ہے، اگر کوئی چھوٹا ہو کے اگر اچھا راستہ بتائے تو ہم اپنے آپ پر آڑ محسوس کرتے ہیں، یہ چھوٹا ہو کے ہم کو ایسا بتا رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر اچھی چیز بتائے تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ فرماتے امام حسن امام حسین نے فرمایا آخر اس کو بتایا کیا جائے؟ دونوں نے کہا ایک کام کیا جائے، لوٹے میں پانی لے کر آئے، اس بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ دادا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ وضو کا طریقہ کیا میں صحیح سے وضو بنا رہا ہوں؟ حضرت امام حسن امام حسین وضو بنانے لگے۔ جب اچھے سے وضو بنانے لگے پھر اس چاچا سے عرض کیا بتا میں نے کیسا وضو بنایا؟ تو اس نے خود کہا تھا کہ تم نے جیسا وضو بنایا ایسا وضو بنانے کا طریقہ مجھے نہیں آتا تھا، تم نے بنا کر مجھے بتا دیا ہے کہ وضو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز دن میں جو تمہیں شرم محسوس ہو تو شرم بالکل محسوس مت کرو، کیونکہ دین سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کے لیے ہے۔ رب میرے سرکار فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر شخص پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اور علم دین فرض جب کہہ دیا گیا تو سمجھ لو جس طرح نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے، روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہے، حج چھوڑنے والا گنہگار ہے، صدقہ دے دینے والا گنہگار ہے، اسی طرح علم حاصل نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ اگر آپ کا وضو درست نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر آپ گویا آئے تو آپ کی بیگ ایسے لگا گویا آپ نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی عبادت کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو اچھی طرح سے عبادت کرنے اور ہمیں غسل اور وضو کرنے کے صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق و رفیق